ایک مرتبہ عمران ابن حطان فرمانے لگے کہ میں مسجد میں آیا تو ابو ذر کو دیکھا ایک کونے پہ کالی کملی لیے بیٹھے ہوئے. تو میں نے کہا ابو ذر اکیلے تنہائی میں یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو ابو ذر فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ برے ساتھیوں کی ہم نشینی سے اچھا ہے کہ تم اکیلے رہو، تنہا بیٹھو، اور تنہائی سے بہتر ہے کہ تمہیں کوئی اچھی صحبت، اچھے ساتھی مل جائے. اور کسی اچھی بات بتانا خاموش رہنے سے بہتر ہے، اور بری باتوں سے بولنے سے خاموشی بہتر ہے. یہ اللہ کے نبی کا ایک ایسا ارشاد جو ابو ذر کے واسطے سے امت تک پہنچا ہے کہ بولنا تو کب بولنا؟ جب کوئی اچھی اور خیر کی بات ہو، ورنہ خاموش رہنا ہی بہتر ہے. لوگوں سے ملنا بیٹھنا کب بہتر ہے؟ جب کوئی اچھی صحبت ہو، اچھا ساتھی ہو، اہل اللہ کی صحبت، نیک آدمی کی صحبت، خیر کے ماحول میں. ورنہ تنہائی بہتر ہے، ورنہ اکیلا پن ہی بہتر ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جامع ارشاد ہے کہ بولنا ہے تو کب بولنا ہے، لوگوں سے ملنا ہے تو کب ملنا ہے. کسی کی اولاد اگر صحیح طور پہ نیک بن جائے اور صرف اللہ کی بن جائے اور ماں باپ اسے صرف دنیا کا پرزہ بنانا چاہیں اور کسی فیکٹری اور کارخانے کا ایک جسے کہیں کہ حصہ بنانا چاہیں اور ان کے پیش نظر آخرت نام کی کوئی چیز نہ ہو، تو بس اوقات انہیں اپنی اولاد سے بھی یہی شکوہ ہونے لگتا ہے کہ ہمیں تم سے بڑی امید تھی، یہ کیا ہو گیا، یہ تجھے کیا ہو گیا. اور آج کا مسلمان اپنے بچوں کو دیندار صرف کچھ بنانا بھی چاہتا ہے تو صرف اتنا، بس اتنا کہ مجھے گالی نہ دے، جوتا نہ مارے، بس آرام سے کما کے لائے بس. اور تھوڑا وہ دین سے آگے بڑھنا لگتا ہے، نہ بیٹے اتنا نہیں، اتنا آگے نہیں، بس اتنا ہی کافی ہے. اور دنیا میں گھومتا رہے، پھرتا رہے، جتنا خوار ہو، بڑا ہوشیار ہو، بڑا تیز ہے. دین کے معاملے میں تھوڑا سا قدم آگے، نہ اتنا نہیں. ہاں اتنا دین وہ بھی ان لوگوں کے ہیں جنہیں کچھ دماغ میں یہ احساس ہے کہ دین سے آدمی انسان بنتا ہے، جنہیں تھوڑا سا یہ احساس ہے کہ دین سے آدمی انسان بنتا ہے، تو وہ بھی اپنی اولاد کے لیے صرف اتنا دین کہ بس ہمیں جوتا نہ مارے، گالی نہ دے، بس آرام سے کما کے لائے اور پیسہ ضائع نہ کرے. اس سے آگے نکلنا نہ اس سے ڈیپ نہیں ہے، بس اتنا کافی ہے، بس بیٹے نماز روزہ کافی ہے، بس اس سے آگے وہ بھی برداشت نہیں کرتا. یہ وہ مخلوق ہے جو اپنی اولاد سے صرف دنیا چاہتی ہے بس. اور کچھ مسلمان ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو اپنی آخرت کا سرمایہ سمجھتے، جو اپنی اولاد کو اپنی آخرت کا سرمایہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مجھے دنیا کا نفع ہو نہ ہو، کل میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، کل میرے لیے سرمایہ آخرت بن جائے، کل میری آخرت سنوار دے، اپنی خربوں سال کی زندگی اس کی سنور جائے. اللہ کرے میری اولاد ایسی ہو جائے. یہ نبیوں کی سمجھ ہے، یہ نبیوں کی بصیرت ہے، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر ہے. اللہ کا ایک نبی اللہ سے کہتے ہیں وَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ. اے اللہ ایسی اولاد دے دے جو آل یعقوب کے دین کی حفاظت کر سکے. کیا سمجھ بوجھ ہے نبی کی. اللہ سے اولاد بھی مانگتے ہیں لیکن اللہ کی دین کی خاطر مانگتے ہیں، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے مانگتے ہیں. گھر ٹوٹے یا خاندان ٹوٹے، بھائی بھائی کے مقابلے میں کھڑا ہو یا بہن بھائی کے مقابلے میں کھڑا ہو، اپنے ہوں یا بیگانے ہوں، جہاں بھی نفرتوں کے کانٹے ہیں تو پیچھے اس کے پیچھے یہ دنیا کی مصیبت نظر آئے گی، یہ دنیا کی مصیبت نظر آئے گی.
غم دیکھیں تو دکھ دیکھیں، غم دیکھیں دکھ دیکھیں، ڈپریشن دیکھیں تو پریشانیاں دیکھیں، تو ایسا لگتا ہے تھوڑی سی دنیا چلی جائے، اس سے ساری دنیا ہی چلی گئی۔ ہر شخص اس دنیا کے ارد گرد زندگی گزار رہا ہے، چلے جانے پر بہت مطمئن ہے، ذرا سی کمی آ جائے تو بس زندگی ختم ہو گئی۔ مقصود اور مطلوب زندگی کے جینے کا یہ دنیا بن چکی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، ہر خطا اور برائی کی جڑ یہ دنیا کی محبت ہے۔ کوئی اس لیے نہیں رہتا کہ میرے بچوں کا دین، میری دینی زندگی، میری آخرت، میری کل کی زندگی، اس پہ کوئی نہیں دکھی، اس پر دکھی کوئی نہیں۔ اگر دکھ ہے تو کسی دنیا کی وجہ سے، یہ نہیں ہے وہ ہو گیا ایسا ہو گیا، یہی دنیا کے دکھوں نے اسے گھیر رکھا ہے۔ اور خود اللہ کا نبی امام الانبیاء ہیں، محمد الرسول اللہ ہیں، اس کائنات میں اللہ کے پیارے اس سے بڑھ کر کوئی ہے نہیں۔ جو وجہ کائنات بنے ہیں اللہ کا نبی، اللہ کے اس نبی کے گھر کی زندگی کیسی تھی؟ اللہ کے نبی نے اس سے اچھی زندگی منع نہیں فرمائی، اس سے اچھی زندگی منع نہیں فرمائی، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا رہش منع نہیں فرمایا، لیکن اپنی زندگی سے دکھایا کہ اگر کسی کے پاس یہ نہیں بھی ہے تو گھاٹا کون سا ہے، اگر اس میں سے کچھ چلا بھی ہے تو کون سا نقصان ہوا، اگر اس میں کچھ کمی پیشی ہو بھی گئی تو کیا ہوا۔ اس سے اچھی زندگی، اچھا کھانا پینا پہننا منع نہیں فرمایا، لیکن اپنی زندگی سے سبق دیا کہ دنیا کا گھاٹا گھاٹا نہیں ہے، دنیا کا نہ ملنا کوئی غم کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی دکھ اور پریشانی کی چیز نہیں کہ یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا۔ اگر یہی چیز اللہ کی رضا کی علامت ہوتی تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس محمد رسول اللہ بہت کچھ ہو۔ فویل للمصلین، بڑی بربادی نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی وقت پہ پڑھی کبھی وقت ٹال دیا، غمی آئی پریشانی آئی تو نمازی بن گیا، خوشحالی آئی فراوانی آئی، خوشی کا موقع آیا نماز چلی گئی، گھر میں ہے نمازی ہے، سفر میں ہے نماز کوئی نہیں، فارغ ہے نمازی ہے، ذرا سی مشغولی آئی نماز کوئی نہیں، جی چاہا مسجد میں چلا گیا، جی نہ چاہا نماز جیسی کیسی پڑھ لی، کبھی نماز جماعت سے کبھی یوں ہی پڑھ لی۔ فویل للمصلین، ایسی نمازیوں کے لیے بربادی ہے، نمازیوں کے لیے بربادی، الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ایمان کی نشانی کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، کچھ ہو جائے نماز نہیں چھوڑتا، سفر ہو، حضر ہو، صحت ہو، بیماری ہو۔ ہاں اسلام نے اس میں ترمیم کر دی ہے، سفر میں تھوڑی سی پڑھ لے، بیماری میں بیٹھ کے پڑھ لے، وضو نہیں پانی استعمال نہیں کر سکتا تو تیمم کر لے، لیکن بن نماز کے ایمان اس کا کوئی جوڑ کوئی نہیں، بن نماز کے اسلام اس کا وجود کوئی نہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنے والے۔ ایک عرصہ ہوا میرے عزیزو، مسلمانوں کے ہاں سے اسلام کا جو ماحول ہے وہ نکلتا چلا جا رہا ہے، ماحول نہیں رہا، اور جب اسلام کا ماحول نہ رہا تو اسلام کا تصور بھی مٹتا چلا جا رہا ہے۔ چند نابینے تھے، نابینے، انہوں نے چاہا کہ ہم ہاتھی کا سراپا معلوم کریں، ہاتھی کا سراپا معلوم کریں۔ ایک نے ہاتھی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کی سونڈ پہ اس کا ہاتھ پڑا، دوسرے کا ہاتھ بڑا کان پہ پڑا، تیسرے کا اس کے ٹانگ پہ پڑا۔ کسی نے ان سے پوچھا ہاتھی کیسا ہے؟ تو پہلے والے نے کہا ہاتھی ربڑ کی طرح ہے،
دوسرے سے پوچھا ہاتھی کیسا ہے؟ کہنے لگا پتے کی طرح ہے۔ تیسری سے پوچھا ہاتھی کیسا ہے؟ کہنے لگا ایک لمبی سی لاٹھی کی طرح لگتا ہے۔ ان نبیوں کا جہاں ہاتھ پڑا انہوں نے سمجھ لیا کہ سراپا ہاتھی کا یہی ہے، ہاتھی کا سراپا یہی ہے۔ میرے عزیزو، جب سے قومی سطح پہ، اجتماعی سطح پہ، مسلمانوں کے اجتماعی ماحول میں اسلام کی ضرورت کا احساس ختم ہو گیا، اسلام کی ضرورت کا احساس ختم ہو گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ جس کے ہاتھ میں اسلام کا جتنا حصہ آیا اس نے سمجھ لیا سارا اسلام یہی ہے۔ جس کے حصے میں جتنا حصہ آیا اس نے سارا اسلام وہی سمجھ لیا۔ جس نے اپنے ارد گرد کے ماحول میں صرف عید کی نماز دیکھی اس نے کہا عید ہی سارا اسلام ہے۔ جس نے صرف جمعے کی دیکھی اس نے کہا صرف جمعہ ہی اسلام ہے۔ جس نے سارا اسلام مسجد تک سمجھا، دیکھا یہی، اس نے سمجھا سارا اسلام صرف مسجد کا نام ہے۔ ارے میرے عزیزو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام لے کے آئے ہیں وہ تو دستوری زندگی ہے، پوری زندگی کا ایک نظام ہے، پوری زندگی کا نظام ہے۔ مسلمان کی 24 گھنٹے کی زندگی وہ مسلمان نظر آئے، وہ اللہ کا فرما بردار نظر آئے، وہ محمدی نظر آئے۔ جادو، آسیب، جنات، شیاطین، آج کی فضا میں اس کا دور دورہ ہے۔ جادو، آسیب، جنات، شیاطین، اس کے اثرات ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ ایسا عطا فرمایا، کسی عامل کی ضرورت نہیں، کسی عامل کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا جو یہ 2 آیتیں جو سورہ بقرہ کے آخر میں ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے لے کر آخر تک علی الکافرین تک، جو اسے پڑھ لے گا رات کو تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں۔ ایک اللہ کے نبی نے یہ عمل بتایا، اور دوسرا عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ، تینوں قل، کہ رات کو سوتے وقت آپ بستر پہ تشریف فرما ہوتے اور اول ان تینوں صورتوں کو پڑھتے، پھر اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتے، پھر اپنے ان ہاتھوں کو پورے جسم پہ مل لیا کرتے تھے، دوبارہ پھر یہ تینوں صورتیں پڑھتے، پھر اپنے ہاتھوں پہ پھونک لیتے، پھر اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پہ مل لیتے، پھر تیسری مرتبہ پھر ایسے ہی کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد سے بھی اور اپنے عمل سے بھی جادو سے، آسیب سے، جنات سے، شیاطین سے، حاسدین سے، نظر بد سے حفاظت کا امت کو نسخہ دے دیا۔ اب امت کی مرضی ہے اپنی نبی کی بات مانے یا در در کے ٹوکرے کھائے۔ اب اس کی مرضی ہے اپنی نبی کی بات پر اعتماد کرے یا در در جا کے خوار اور پریشان ہو۔ کہیں جاتا ہے وہ اسے اور بدگمانی میں مبتلا کر دیتا، فلاں نے کیا ہوگا، اس کے پاس وہی آئی ہے کیا؟ بدگمانی حرام۔ اس اوقات بھائیوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، بہن بھائیوں میں بدگمانیاں پیدا کر دیتا ہے، ساس بہو میں بدگمانیاں پیدا کر دیتا ہے، بے دین ہے، حرام میں مبتلا کر رہا ہے۔
اس نے کہہ دیا کچھ ہے تو باقی ساری اسٹوری اس کو خود یاد ہے. ہاں اس نے کیا ہوگا، ایسا کیا تھا، اس نے اس وقت یوں کہا تھا، اس نے میری طرف یوں دیکھا تھا، اس وقت یہ جملہ کہہ کے نکل گئی تھی. بدگمانی. اور بعض نادان تو اشارہ بھی کر دیتے ہیں، ساس نے کیا ہوگا، بھائی کی بہو کی قرضدانی ہے، تمہارا بھائی ہے، ایسا ہے، تمہارے کاروبار میں جو شریک ہے یہ اس کی حرکت ہے. اب غلط فہمیاں تو ہر جگہ ہی اس وقت ہیں، اور بس اس کا کہنا ہے تو پتھر پہ لکیر ہو گئی. غلط فہمیاں تو ہوتی ہی ہیں، اوپر نیچے تو بات چلی رہی ہوتی ہے. اب اس کا کہنا ہے پتھر پہ لکیر ہے. اب کوئی آدمی ہزار سمجھائے اس نے نہیں کیا ہو، بھائی اس نے نہیں کیا ہے، مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے. تو یہ حرام ہے کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، اور یہ ایک عافیت کا نسخہ ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. یہ آدمی جب دیندار ہوتا ہے تو اس کے ساتھ رہنے والا بور نہیں ہوتا، خشک زندگی نہیں ہوتی، تازہ بارونق ساتھ رہنے والا زندگی کا لطف اٹھاتا ہے. عام طور پہ جو لوگ اسلام سے دور ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اسلامی زندگی اختیار کریں گے تو انجوائے کیسے کریں گے، مزہ کیا آئے گا، ساری مزے ختم ہو جائیں گے اسلام پہ آنے پر. نہ میرے عزیزو، اگر میرے نبی کی پوری زندگی سامنے ہو تو حلال رشتوں میں وہ مزہ ہے کہ حرام میں اس کا تصور بھی کوئی نہیں. حلال کی زندگی میں اتنی مٹھاس ہے، اتنی لذیذ زندگی ہے کہ دنیا کو ایسی زندگی کی ہوا بھی کوئی نہیں لگی. تو آپ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے بے تکلف رہتے تھے، اور اپنے ازواج کی کیسی دلجوئی، کیسے محبت کا اظہار، کیسے ان کے احساسات کا خیال، کیسے ان کے جائز چیزوں کی رعایت، کیسے ان کے کھیل کے اندر اور ان کے دوڑ میں ان کے ساتھ دینا، کس انداز سے ان سے گفتگو، ان کی مجلس، ان کی باتیں سننا، مشورہ کرنا، اور ان کی تکلیف میں ان کا ساتھ دینا، تکلیف کی گھڑی میں انہیں تسلی دینا. کیا خوبصورت زندگی ہے. اب دوسرا پہلو ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے نبی کا اپنی بیویوں کے ساتھ تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس نرمی، شفقت، اس کھیل اور پیار کے ساتھ ساتھ اپنی ازواج کی تربیت سے غافل نہ تھے، مسلسل ان کی تربیت بھی فرما رہے تھے. ہاں بھائی، اگر سارا زور تربیت پہ ہو اور پیچھے والے اخلاق نہ ہو تو اس تربیت کا بھی کوئی اثر نہیں ہونا. ڈنڈا ہاتھ میں ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتے، پردہ کیوں نہیں کرتے، یوں کیوں نہیں کرتے، اور اپنی زندگی کا حال کیا ہے، ایسے تند مزاج ہے کہ اللہ پناہ. تو اگر پہلے اخلاق کوئی نہیں تو اگلی تربیت کا بھی فائدہ کوئی نہیں. اور اگر پہلی زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہے، دوسرا نہیں ہے، تو میرے عزیزو تب بھی گھر کے زندگی کے مثبت اثرات نہیں آئیں گے. اس لیے کہ جب تک اس عورت کا اللہ سے تعلق استوار نہیں ہوگا تو میرے عزیزو وہ ایک اچھی خاتون اور اچھی بیوی بن ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ جب ازواجی زندگی کی رشتے کی بنیاد للہیت پر، ایمان پر ہوتی ہے تو وہ وفاداری پائیدار ہوتی ہے. اگر مادیت کی بنیاد پر رشتہ کھڑا ہے تو جب مادیت بیٹے کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو باپ کی گھت بنتی ہے، باپ کا تماشا ہوتا ہے کہ اب تو مادیت بیٹے کے ہاتھ میں آ گئی، چابی اس کے ہاتھ میں آ گئی، کاروبار اس کے ہاتھ میں آ گیا، اس بوڑھے کے پاس کیا رہا ہے. دونوں مل کے اپنی زندگی کا وہ حصہ نکالتے ہیں جو انہوں نے برداشت کیا ہوتا ہے.
یہ مادیت کی بنیاد پر اگر رشتے کی بنیاد ہوگی تو تماشا ہوگا، لیکن اگر للہیت کی بنیاد پر ہوگی، خدا ترسی پر ہوگی، خوف خدا پر ہوگی، ایمان کی بنیاد پر ہوگی، سبحان اللہ، جوانی میں یہ میاں بیوی محبت کے مزے لیں گے اور بڑھاپے میں یہ میاں بیوی ایک دوسرے سے شفقت کے مزے لیں گے کہ اس بوڑھی نے ساری زندگی میرے گھر کی دہلیز پہ قربان کر دی، یہ بوڑھا اس پہ شفقت کھائے گا، اور اس بوڑھے نے اپنی ساری خوبصورت جوانی میری خاطر قربان کر دی، یہ بوڑھی اس بوڑھے پہ شفقت کھائے گی۔ جوانی محبت کے لذت مزے میں اور بڑھاپے شفقت کے خوبصورت انداز میں گزرے گی، جب اخلاقی پہلو بھی ہو اور یہ تربیت کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلو بھی سامنے ہو۔ تو اس آزادی کے موقع پہ ہر شخص کی ذمہ داری کی تربیت، ان کی ذہن سازی کی جاتی کہ حکمرانوں کی ذمہ داری تھی، اہل علم کی ذمہ داری تھی، اور عام مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ اس نعمت کی قدردانی کے سلسلے میں میری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم اس وطن عزیز کی جو آزادی ہے اس کے ثمرات حاصل کر سکیں اور اسے حقیقی آزادی کی منزل تک پہنچا سکیں۔ حکمرانوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ قومی سطح پہ اسلامی قوانین، اسلامی تعزیرات، اسلامی حدود اور مسلمانوں کے لیے ایسا ماحول مہیا کرنے کی کوشش کرتے جہاں مسلمانوں کے لیے اسلام پہ عمل کرنا آسان تھا۔ اور اہل علم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی زندگیاں مسلمانوں کی اصلاح اور مسلمانوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیتے۔ اور عام مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دائرہ زندگی میں اسلام کو زندہ کرتا، کارخانہ دار ہے، صنعت کار ہے، بازار میں رہنے والا ہے، گھر کی زندگی اختیار ہے، وہ اپنے دائرہ کار میں اسلام کو زندہ کرتا۔ اور سچ یہ ہے کہ اس وطن عزیز کا استحکام کا واحد ذریعہ یہی ہے، اس وطن عزیز کے استحکام کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ یہاں اسلامی زندگی کی آبیاری اور ذہن سازی کی جائے تاکہ یہ پوری قوم متحد رہے اس بات پر کہ اسلام ہی ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ اور جہاں یہ اسلام کا رشتہ کمزور ہوا، یہ مختلف قومیں، مختلف طبقات، مختلف قبائل، مختلف صوبے، مختلف ثقافت رکھنے والے دشمن انہیں اپنا ہتھیار بنا کے پھر صوبوں کی آوازیں، صوبائیت کی آوازیں، لسانیت کی آوازیں، فرقہ واریت کی آوازیں، اور پھر شخنا جنگی کے عذاب میں قوم مبتلا ہو کر جیسے اس ظالمانہ نظام کا نتیجہ کیا نکلا؟ وطن عزیز کا ایک ٹکڑا ہم سے جدا ہو چکا، وہی اس ظالمانہ نظام کا نتیجہ ہے۔ لسانیت تھی اور نظام ظالمانہ تھا، ایک خطہ ایک حصہ ٹکڑا ہم سے جدا ہو چکا ہے۔ اور دشمن کے میرے عزیزوں اب بھی یہی چال ہے کہ مسلمانوں کا اسلام سے رشتہ کمزور ہو، اور پھر یہ جو ازداحے ہیں فرقہ واریت کے، اور جسے آپ یہ کہیں کہ آپس کی خانہ جنگی کے، اسے خوب ابھارا جائے اور مسلمانوں کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس ملک کو تقسیم کر دیا جائے۔ تو اس ملک اور یہی اس آزادی کی نعمت کی قدر ہے کہ جو ہم سے بن پڑتا اس وطن عزیز کے استحکام کے لیے ہم اس سے پیچھے نہ رہیں، اپنے مفادات کو نہ دیکھیں، اپنی ذاتیات کو نہ دیکھیں، اسلام کو دیکھ کر، وطن کو دیکھ کر اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں
یہ اسلام کا بھی حق ہے، وطن عزیز کا بھی حق ہے۔